الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ما قبل تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہود کی شرارتوں، ان کی بری خصلتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی انہی یہود اہل مدینہ کی ایک اور بری خصلت کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بیان فرما رہے کہ ان یہود کے دل کے اندر حسد، بغض، عناد تو تھا ہی تھا۔ اس عناد کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، اور ان پروپیگنڈوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یا آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن یا شریعت محمد الرسول اللہ کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات کریمہ ایسی ہیں جنہیں آیات نسخ کہا جاتا ہے، ایسی آیات جن سے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیں، ختم کر دیں۔ تو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم الخبیر ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے، تو علیم الخبیر ذات کی شان کے ساتھ یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ ایک حکم کرے اور اس کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس حکم نے ختم ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم کرے، پہلے حکم کو ختم کر دے۔ ایسا معاملہ کرنا جاہل کے لیے تو مناسب ہے، لیکن علم والی ذات کے ساتھ یہ چیز مناسب نہیں لگتی۔ اگر ہم آیات کو منسوخ یا احکامات کو منسوخ کرنے والے معاملے کو شریعت مطہرہ کا حصہ مان لیں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی جاہل ہیں، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مستقبل کے اندر حالات کیسے بننے والے ہیں، مستقبل کے اندر مسائل کیسے بننے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے کچھ اور حکم دیا، بعد کے اندر کچھ اور دے دیا۔ تو اسے ان کے اس اعتراض کو اللہ پاک نے رد فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا او مثلہا، تو لے آتے ہیں ہم بخیر منہا اس سے بہتر کوئی آیت، او مثلہا یا اس کی مثل کوئی حکم ہم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نسخ کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے گرانا، مٹانا، زائل کرنا، اور ہماری شریعت مطہرہ کے اندر نسخ کہا جاتا ہے کہ ایک حکم کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور حکم رب ذوالجلال عطا فرما دیں۔ جو دوسرا حکم ہوگا جو پہلے حکم کو ختم کرنے والا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے، جو حکم ختم ہو رہا ہے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ تو جو ناسخ حکم ہوا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ ناسخ حکم کے بعد اللہ پاک کوئی نیا عمل بھی امت کو دے دیں۔ بسا اوقات نیا عمل امت کو دے دیتے ہیں، بسا اوقات صرف اور صرف عمل کو منسوخ کرتے ہیں، نیا عمل نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ کہ شریعت مطہرہ کے اندر پہلے یہ بات تھی کہ عورتوں کی عدت پورے 1 سال ہوا کرے گی، پھر بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ حکم منسوخ ہوا لیکن ساتھ ساتھ امت کو ایک نیا عمل بھی دے دیا۔ وہ حکم منسوخ ہوا تو اللہ پاک نے نیا عمل دیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن ان کی عدت مقرر اللہ پاک نے فرما دی۔ تو 1 سال کی عدت والا حکم منسوخ ہوا، وہ ختم ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک نے 4 مہینے 10 دن والی عدت کا حکم اور طریقہ کار بھی امت کو دے دیا۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پہلا حکم تو اللہ پاک منسوخ کر دیتے ہیں لیکن نیا طریقہ کار اللہ پاک ان کو جاری نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پہ کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو ابتداءً جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں، اللہ پاک کا حکم تھا کہ ان عورتوں سے باز پرس کی جائے، ان عورتوں سے باز پرس کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے۔
بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم فرما دیا کہ ابتداءً وہ ہجرت کر کے آتی تھیں تو ان سے ان کی نیت پوچھی جاتی تھی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آئی ہو، کس نیت کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی ہیں، لیکن بعد کے اندر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کے متبادل کوئی عمل امت کو نہیں دیا گیا۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی نیا عمل اللہ پاک دیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلی بات کو ختم کر دیں، نیا حکم دے دیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلی بات کو ختم کریں اور نیا حکم نہ دیں۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی ذی عقل شخصیات اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق ایک حکم حکومت یا کوئی شخص جاری کر دے، بعد کے اندر حالات اس چیز کا تقاضا نہ کریں تو وہ اپنے حکم کو تبدیل کر دے۔ اس کو کوئی بھی جاہل نہیں کہتا، کوئی بھی احمق بے وقوف نہیں کہتا۔ کیوں کہ پتہ ہے کہ حالات اس چیز کا تقاضا کر رہے تھے تب وہ حکم جاری ہوا تھا، حالات کا تقاضا ختم ہوا تو وہ حکم بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نسخ حکموں کو ختم کرنے والا معاملہ، اس کی 3 صورتیں عقلاً بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ انسان کسی چیز کا حکم کرے، بھلے وہ کوئی حکمران ہے، بھلے وہ کسی گھر کا سربراہ یا کوئی بھی بند ہے، وہ کسی چیز کا حکم کرے اور حکم کرے لیکن وہ حکم اپنی جہالت کی بنیاد پہ، غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دے۔ کچھ وقت کے بعد اس کو یاد آئے، سمجھ آئے کہ میں غلط فہمی کے اندر مبتلا تھا، تو اپنے حکم کو منسوخ کر دے کہ جو حکم میں نے جاری کیا تو اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکم کرنے والا حکم کرے اور وہ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ حالات اس وقت اس حکم کی متلاشی ہیں، اس حکم کی تلاش میں، یہ حکم ان کو ہونا چاہیے، لیکن بعد کے حالات کا اس کو علم نہ ہو کہ بعد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ حکم یا یہ والا عمل جس کا حکم دیا جا رہا ہے یہ عمل مفید نہیں ہوگا، پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا، اس بات کو اس کو علم نہ ہو، تو بعد کے حالات جب آئیں تو اس کے اندر پھر حکم کو تبدیل کر دے، تو یہ دوسری صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جو یہود اس نسخ کے اوپر اعتراض کرتے تھے، انہی صورتوں کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے پہلے ایک حکم کیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم کر دیا، پھر یا اللہ پاک کو بعد کے حالات کا علم نہیں تھا، اللہ پاک نے ایک حکم کیا، بعد کے اندر دوسرا حکم کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ اس نسخ کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس نسخ کا تعلق ہے یا جس وجہ سے اللہ پاک احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکامات دے رہے ہوتے ہیں، وہ وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات علیم الخبیر ہے، ایسے علم والی ہے کہ ما کان ما یکون کا علم اس کو ہے، ما کان جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی، ما یکون جو کچھ ہونے والے اس کا علم بھی رب ذوالجلال کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اللہ پاک حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی رب ذوالجلال کے علم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یہ ضرورت اتنے وقت تک ہے، یہ حکم اتنے وقت تک رہے گا، پھر اس کے بعد ان کی یہ ضرورت ختم ہو جائے گی، پھر نیا حکم اللہ پاک جاری فرمائیں گے۔ حکم جاری کرنے سے پہلے اللہ پاک کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی ذات باری تعالیٰ کے اوپر اس قسم کا اعتراض کرنا بالکل عبث اور فضول ہے۔ کہ دیکھیں مثال کے ساتھ کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ فہم و فراست والا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ڈاکٹر اپنے مریض کی نبض کو چیک کرتا ہے یا اس کے ٹیسٹ کروا کے رپورٹیں حاصل کرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کا معدہ کمزور ہے، تو اب معدے کے لیے وہ دوائی تجویز کرتا ہے، تو دوائی بالکل ہلکی ڈوز اس کے لیے تجویز کرتا ہے کہ اس کا معدہ اس کا متحمل بھی ہو، اور اس کے لیے کچھ پرہیز بھی اس کو بتلا دیتا ہے کہ آپ نے نرم غذا کھانی ہے، یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ چیز۔ لیکن ڈاکٹر کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ 2 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد اگر میری بتائی ہوئی تجویز کے اوپر اس نے عمل کیا، یہ والی ڈوز اس نے استعمال کی، اس قسم کی غذا اس نے استعمال کی، تو اس کا معدہ کام کرنا شروع ہو جائے گا، وہ تقویت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ جب تھوڑا سا مضبوط ہوگا تو میں 3 دنوں کے بعد 5 دنوں کے بعد اس کی دوائی کو تبدیل کروں گا، مضبوط ڈوز اس کو دوں گا، یا اس کے لیے کھانا پینا ہر قسم کا کھانے پینے کی اجازت اس کو مرحمت کر دوں گا۔ تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ یہ والی دوائی تم نے استعمال کرنی ہے، 5 دنوں کے بعد پھر آنا ہے۔ جب وہ 5 دنوں کے بعد آتا ہے، پھر اس کی حالات پہلے سے کچھ بہتر ہوتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر اس کی دوائی تھوڑی اچھی ڈوز والی بہترین دوائی اس کو دے دیتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر پہلی دوائی کو منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور نئی دوائی جو دے رہا ہوتا ہے
یہ ڈاکٹر کی کم عقلی کے اوپر دلیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کی علم اور فہم و فراست کے اوپر دلیل ہوا کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹر اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے پہلے ہی وہ والی ڈوز نہیں دی جو اس کا معدہ اس چیز کا متحمل نہیں ہوگا، تھوڑا سا معدہ مضبوط ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے اس کے مطابق اس کے لیے دوائی تجویز کر دی، یہ اس کی عقل مندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو بینی اسی طرح رب ذوالجلال وہ والے احکامات جو پہلے بعد کے اندر امت کو ضروری تھے اللہ پاک پہلے ہی دے دیتے تو امت اس چیز کی متحمل نہ ہوتی۔ کہ دیکھیں کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروریات اس کی چھوٹے بچوں والی ہوا کرتی ہیں، اس کا لباس بچوں والا ہوا کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے لڑک پن کی طرف جاتا ہے تو اس کا لباس بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جوانی کے اندر جاتا ہے تو اور ضروریات۔ بینی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جب پیدا فرمایا تو یہ دنیا کا بچپنا تھا، بالکل ابتدا تھی، تو اللہ پاک نے اس کی مناسبت سے احکام شریعت یا شریعت کا لباس ان انسانوں کو عطا فرما دیا۔ اب وہ لباس بچپنے کا تھا، پھر اس کے بعد امت یا انسانیت آگے بڑھی، اللہ پاک نے اس کے مطابق ان کو اور لباس عطا فرما دیا، پھر آگے بڑھی اور لباس عطا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اور احکامات عطا فرما دیے۔ تو یوں اللہ پاک نے جو تبدیلیاں رائج فرمائیں وہ انسانی ضرورت کے بقدر نازل فرمائیں۔ کہ دیکھیں ابتداً آدم علیہ السلام کے دور کے اندر نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا تو اللہ کے حکم سے بہن بھائی اگر وہ کراس میں ہیں کہ پہلے ایک ساتھ پیدا نہیں، وہ کراس میں بہن بھائی وہ آپس میں شادی کر سکتے تھے، کیوں کہ اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن جب نسل انسانی آگے بڑھ گئی تو پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر پابندی لگا لی کہ بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد کے اندر اللہ پاک نے دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن جب یہ ضرورت بھی ختم ہو گئی تو اللہ پاک نے دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنے کی ممانعت فرما دی۔ ابتداً اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو کفار کے ساتھ شادیاں رچانا، شادیاں کرنا، یہ بھی امت کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہوا تھا۔ کیوں کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو نئے مسلمان پیدا کیسے ہوں گے، یا نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی ضروریات بھی ہوں گی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتداً کفار کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا، مشرکین کے ساتھ، لیکن بعد کے اندر اللہ پاک نے منع فرما دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ مشرکین کے ساتھ تم شادیاں کر سکتے ہو، نہ ان کو بیٹیاں اور دے سکتے ہو، نہ خود شادی کر سکتے ہو، نہ ان کو لڑکیاں دے سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ تو ابتداً اجازت تھی، حالات جس چیز کا تقاضا کر رہے تھے اس کے مطابق ان چیزوں کی اجازت اللہ پاک دے دیتے ہیں، لیکن جب حالات اس چیز کے متقاضی نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بیان فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو آیت کو منسوخ کرنا کہ کسی حکم کو نازل کر کے آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، جس طرح بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، پھر اللہ پاک نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم صراحتاً صادر فرما دیا۔ کبھی کبھی آیات نازل کر کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ او ننسہا، یا ہم بلا دیتے ہیں، تو یہ بلا دینا یہ بھی ایک ناسخ کی ایک قسم ہے کہ اللہ پاک صراحتاً حکم تو نازل نہیں فرماتے، لیکن جو پہلے حکم نازل فرمایا ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں، انبیاء کے اذہان سے یا امت کے اذہان سے، دماغوں سے اللہ پاک اس حکم کو اٹھا لیتے ہیں، تو وہ والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، پھر آپ نہیں بھولیں گے، جو احکامات ہم آپ کو پڑھا دیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، لیکن جسے اللہ پاک بلانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا دیں گے، وہ احکامات اٹھا لیے جائیں گے، وہ منسوخ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کی طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو صحابہ آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے ایک سورت سیکھی تھی، اللہ پاک کے حکم کی ایک سورت سیکھی تھی، تو وہ قرآن ہی کا حصہ تھا، انہوں نے اس کو یاد کر لیا، یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھنے کا بڑا اہتمام فرماتے، نمازوں کے اندر اس کی تلاوت کرتے۔ تو ایک مرتبہ وہ رات کی نماز کے اندر چاہ رہے تھے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں نماز کے اندر، لیکن بارہا کوشش کرنے کے باوجود ان کے اذہان کے اندر، دماغوں کے اندر وہ صورت نہ آئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑے پریشان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے ایک صورت سیکھی تھی لیکن ہمارے اذہان سے وہ گم ہو گئی ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے، اس کی تلاوت بھی اور حکم بھی اللہ پاک نے اٹھا لی ہے، تو اللہ پاک ذہن و ہی سے نکال دیتے ہیں بسا اوقات۔ وہ والی صورت بھی منسوخ کی تھی تو اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا۔ ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا، یا اس کو اٹھا لیتے ہیں دماغوں سے، بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر کوئی آیت، بس اوقات بہتر آیت لے آتے ہیں۔ بہتر آیت کیسے کہ دیکھیں سورہ انفال کے اندر، جنہوں نے سکولوں کے اندر بھی پڑھا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کو ایک مسلمان کو 10 کفار کے مقابلے کے اندر لڑنے کا حکم دیا تھا، پھر بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ 2 کا مقابلہ کرے گا، ایک صبر کرنے والا مجاہد 2 کا مقابلہ کرنے کی قدرت اور سکت رکھتے، اس کو 2 کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو پہلے 10 کے مقابلے کے اندر ایک مسلمان کو کھڑا رب ذوالجلال نے کیا تھا، اور یہ حکم واجب کے درجے میں تھا، ضروری تھا، لیکن بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے ایک کے مقابلے کے اندر 2 آ جائیں تو پھر آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم کے اندر تخفیف کر دی، تو پہلا حکم زیادہ سخت تھا، لیکن نأتی بخیر منہا جو دوسرا حکم تھا وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان پیدا فرما دیا، بہتر پیدا فرما دیا۔ تو اس طرح بسا اوقات اللہ پاک جو حکم منسوخ کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں، او مثلہا، یا اسی کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مثال کے طور پہ بیت المقدس وہ بھی اللہ پاک کا گھر ہے، بیت اللہ بھی وہ اللہ پاک کا گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، 17 مہینے اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، صحابہ نے پڑھی، لیکن بعد کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب حکم دونوں برابر ہیں، او مثلہا کی ضمن کے اندر آتے ہیں، دونوں احکامات برابر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم مسجد الحرام سے مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کو حکم کیوں دیا اللہ پاک نے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ سابقہ کتابوں کے اندر، آسمانی کتب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب نبی الثقلین بھی تھا کہ 2 قبلوں والا نبی۔ تو 2 قبلوں والا تبھی بن سکتا تھا جب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر دوسرے کا حکم بھی ہونا چاہیے تھا۔ حکم چونکہ برابر تھے لیکن اللہ پاک نے دوسرے کو حکم صادر فرما دیا، اس لیے او مثلہا کی ضمن کے اندر یہ والی مثال بھی آ سکتی ہے۔ تو بسا اوقات اس سے بہتر حکم صادر فرماتے ہیں، بسا اوقات اس ہی کی مثل، لیکن الغرض دوسرا حکم جو صادر فرما رہے ہیں وہ پہلے سے کم تر نہیں ہوتا، اس سے بہتر ہوگا یا اس کے برابر ہوگا، کم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو بہتر چیز رب ذوالجلال بتلا رہے ہوتے ہیں تو پہلی چیز کو منسوخ کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے بسا اوقات ان چیزوں کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ایک جواب دیا تھا، اسی اعتراض کے ایک جواب اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے 2 قسم کے احکامات ہیں، دو کام اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک ہے تکوینی عمل، ایک ہے تشریعی عمل۔ تکوینی عمل وہ کن سے ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کن فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں، تشریعی علم جو اللہ پاک نے شریعت کا علم دیا ہے۔ تو تکوینی جو علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے حکم سے کسی کا بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پاک چاہیں تو اس کو واپس لے لیں تو اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں، اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کسی کو مال و دولت دینا چاہیں دے دیتے ہیں، واپس لینا چاہیں اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تکوینی امور ہیں، ان کو تشریعی امور نہیں کہا جاتا۔ تو ان تکوینی امور کے اندر اللہ پاک با اختیار ہیں، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کسی کو بیٹا دے دے 10 دنوں کے بعد، 10 مہینوں کے بعد، 10 سالوں کے بعد واپس لے لے، کوئی اللہ سے یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ واپس ہی لینا تھا تو پھر دیا کیوں تھا، یا مال واپس ہی لے کے مجھے پھر غریب کرنا تھا تو مال دیا ہی کیوں تھا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں کہ تکوینی عمل اللہ پاک کو اختیار ہے، اللہ پاک جیسے کرنا چاہیں۔ تو جس طرح رب ذوالجلال تکوینی امور کے خالق ہیں، اسی طرح رب ذوالجلال تشریعی امور کے بھی خالق ہیں۔ شریعت بھی رب ذوالجلال ہی کی طرف سے، اس کو پیدا کرنے والے اللہ پاک ہی ہیں۔ تو تشریعی امور کے اندر بھی، شریعت والی مسائل کے اندر بھی اللہ پاک چاہیں تو انسانوں کو ایک حکم دے دیں، چاہیں تو اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا دے دیں، پھر بھی اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے لہو، اس ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت۔ تو جب بادشاہت اسی کے لیے، تو جو بادشاہ ہوا کرتے وہ خود مختار ہوا کرتے۔ تو رب ذوالجلال کی بادشاہت تو بادشاہت ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک ایک امر کو، حکم کو دینے کے بعد
اس کو منسوخ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں یا اس کو منسوخ نہ کریں تو یہ تو رب ذوالجلال کا احتیاج آ گیا، محتاجی آ گئی، اور جو محتاج ہوتے ہیں وہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کی شہنشاہ ہیں۔ جب ساری کی ساری زمین و آسمان کی بادشاہت اسی رب ذوالجلال کے پاس ہے تو وہ اپنے ایک امر کو کرنے کے بعد اس کو منسوخ کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، کوئی ولی یا کوئی مددگار۔ ولی کہتے ہیں سرپرست کو۔ سرپرست کے اندر بسا اوقات کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور سرپرست مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی کسی کا سرپرست بنے تو ضروری نہیں کہ سرپرست مضبوط ہی ہوگا، وہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن سرپرست جو نصیر ہوگا وہ مددگار، مدد کرنے والا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ مضبوط ہی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ولی سے مراد علماء کرام نے لکھا کہ جو زبانی کلامی مدد کرنے والا ہو، زبانی کلامی تعاون کرنے والا ہو، اور نصیر جو بالقوت تعاون کرنے والا ہو۔ تو زبانی کلامی بھی انسانوں کے ساتھ تعاون کرنے والی ذات صرف اور صرف رب ذوالجلال ہی کی حقیقتاً، اور بالقوہ انسان کی مدد کرنے والی ذات بھی حقیقتاً رب ذوالجلال ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ پاک ہی ولی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار بھی ہیں۔ تو یہ یہود کا اعتراض کرنا کہ رب ذوالجلال ایک حکم کو صادر کرنے کے بعد پھر اس کو منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے تورات نازل کر دی، تورات نازل کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے تورات کے احکامات کو منسوخ کیوں کیا؟ پھر قرآن کریم کے اندر احکامات دیے، احکامات کو پھر بعضوں کو منسوخ کیوں کیا؟ یہ تو نعوذ باللہ جہالت کی دلیل ہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے ان دو آیات کریمہ کے اندر رد فرمایا، اور جو تفصیل تھی ان کے رد کے اوپر جو علماء کرام نے بتلائی میں نے آپ لوگوں کو شکرگزار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے متعلق وہی ہمارے کابرین بزرگوں والا عقیدہ نظریہ اللہ پاک ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہود نصارہ کی سازیوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا